فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب زاد المبلغین ماہ رجب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 63۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ موسیٰ بن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام اور کاظم و باب الحوائج کے لقب سے مشہور شیعان اہل بیت کے 7ویں امام ہیں۔ سن 128 ہجری میں بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف قدرت کی منتقلی کے دوران آپ نے اس دنیا میں قدم رکھا اور سن 148 ہجری میں اپنے والد ماجد امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کی 35 سالہ امامت کے دوران بنی عباس کے خلفاء منصور دوانکی، ہادی مہدی اور ہارون رشید برسر اقتدار رہے۔ منصور عباسی اور مہدی عباسی کے دور خلافت میں آپ نے کئی مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور سن 183 ہجری قمری میں سندھی بن شاہق کے زندان میں جام شہادت نوش کیا اور منصب امامت آپ کے فرزند ارجمند امام علی رضا علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گیا۔ آپ کی زندگی بنی عباس کے اوج اقتدار کے زمانے میں گزری ہے، اس بنا پر آپ تقیہ سے کام لیتے اور اپنے پیروکاروں کو بھی تقیہ کرنے کی سفارش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی زندگی میں نہ بنی عباس کے حکمرانوں کے خلاف کوئی ٹھوس اقدام دیکھنے میں آتے ہیں اور نہ ان کے مقابلے میں چلائی جانے والی علوی تحریکوں جیسے قیام شہید فخر وغیرہ کی صریح حمایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود آپ بنی عباس کے ساتھ ہونے والے مناظرات اور علمی بحث اور مباحثوں میں بنی عباس سے خلافت کی مشروعیت کو سلب کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ اسی طرح عیسائی اور یہودی علماء کے ساتھ بھی آپ کے مختلف مناظرات اور علمی گفتگو تاریخی اور احادیثی منابع میں ذکر ہوئے ہیں۔ دوسرے ادیان و مذاہب کے علماء کے ساتھ آپ کے مناظرات مد مقابل کے پوچھے گئے سوالات اور اعتراضات کے جواب پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ مسند الامام کاظم علیہ السلام میں آپ سے منقول 3000 سے زائد احادیث جمع کی گئی ہیں، جن میں سے بعض احادیث کو اصحاب اجماع میں سے بعض نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے نظام وکالت کی تشکیل اور اسے مختلف علاقوں میں وسعت دینے کے لیے مختلف افراد کو وکیل کے عنوان سے ان علاقوں میں مقرر کیا تھا۔ دوسری طرف سے آپ کی زندگی شیعہ مذہب میں مختلف گروہوں کے ظہور کے ساتھ ہم زمان تھی اور اسماعیلیہ، فتحیہ اور نادویسیہ جیسے فرقے آپ کی حیات مبارکہ ہی میں وجود میں آ گئے تھے، جبکہ واقفیہ نامی فرقہ آپ کی شہادت کے بعد وجود میں آیا۔ شیعہ و سنی منابع آپ کے علم، عبادت، بردباری اور سخاوت کی تعریف و تمجید کے ساتھ ساتھ آپ کو کاظم اور عبد الصالح کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بزرگان اہل سنت آپ کا ایک دین شناس ہونے کے عنوان سے احترام کرتے ہیں اور شیعوں کی طرح بعض اہل سنت بھی آپ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کا مزار آپ کے پوتے امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ بغداد کے نزدیک واقع ہے، جو اس وقت حرم کاظمین کے نام سے مشہور پوری دنیا کے مسلمانوں، خاص طور پر شیعان علی کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ نسب، کنیت، لقب۔ نسب: امام موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ کنیت: ابو ابراہیم، ابو الحسن اور ابو علی۔ لقب: آپ کو دوسروں کے سامنے غصہ پی جانے کی بنا پر کاظم اور کثرت عبادت کی وجہ سے عبد الصالح کا لقب دیا گیا۔ باب الحوائج نیز آپ کے القاب میں سے ہیں۔
اور مدینے کے لوگ انہیں زین المجتہدین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اہل سنت کے مشہور عالم ابن حجر ہیتمی سن 974 ہجری رقم تراز آپ بہت زیادہ درگزر کرنے اور بردباری کی وجہ سے کاظم کہلائے اور عراقیوں کے نزدیک باب الحوائج عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک حاجات کی برابری کرنے والے کے عنوان سے مشہور تھے، اور اپنے زمانے کی عابد ترین، دانا ترین، عالم ترین اور انتہائی فیاض شخصیت کے مالک تھے۔ انگشتریوں کے نقش۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی انگشتریوں کے لیے دو نقش الملک اللہ الواحد اور حسب اللہ منقول ہیں۔ زندگی نامہ ولادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بروز اتوار 7 صفر سن 127 یا 128 ہجری کو مکہ اور مدینے کے درمیان ابوا نامی مقام پر اس وقت دنیا میں قدم رکھا جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی زوجہ کے ہمراہ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ تاہم بعض مورخین کا کہنا ہے کہ آپ 129 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ کتاب محاسن میں برقی کی روایت کے مطابق امام صادق علیہ السلام نے اس نومولود کی ولادت کے بعد 3 دن تک عمومی ضیافت کا بندوبست کیا۔ روز ولادت میں اختلاف ہے، بعض نے مہینے اور دن کے بغیر صرف مقام ولادت ذکر کیا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ تبریسی نے ان کی ولادت ماہ ذی الحجہ اور بعض جیسے تبریسی 7 ماہ صفر میں نقل کی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 25 رجب سن 183 ہجری میں بغداد میں شہید ہوئے۔ آپ متوسط القامہ نورانی چہرے کے مالک تھے۔ آپ کے چہرے کی رنگت گندمی، داڑھی گھنی اور سیاہ تھی۔ شیخ مفید لکھتے ہیں آپ اپنے زمانے کی عابد ترین، فقیہ ترین، سخی ترین اور بزرگوار ترین شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ موسیٰ بن جعفر کی ولادت امویوں سے عباسیوں کی طرف حکومت کے منتقلی ہوتے ہوئے ہوئی۔ آپ کا سن 4 سال تک پہلا عباسی خلیفہ مسند حکومت پر بیٹھا۔ منابع تاریخی میں امام کاظم کی زندگی کے اماموں سے پہلے دور کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے، البتہ بچپنے میں ابو حنیفہ اور دوسرے ادیان کے علماء مدینہ میں ہونے والی گفتگویں مذکور ہیں۔ مناقب کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ امام ایک اجنبی شخص کی حیثیت سے شام کے ایک دیہات میں وارد ہوئے تو ایک راہب سے گفتگو ہوئی، جس کے نتیجے میں راہب، اس کی بیوی اور اس کے ساتھی بھی مسلمان ہوئے۔ اسی طرح حج اور عمرے کے بارے میں کچھ روایات مذکور ہیں۔ چند مرتبہ خلفائے عباسی کی طرف سے بغداد امام احضار ہوئے۔ اس کے علاوہ امام ساری زندگی مدینے میں رہے۔ ازواج اور اولاد۔ آپ کی ازواج کی تعداد واضح نہیں ہے، لیکن منقول ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کنیزیں جنہیں آپ خرید لیتے تھے اور پھر انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیتے تھے۔ ان میں سب سے پہلی خاتون امام رضا علیہ السلام کی والدہ نجمہ خاتون ہیں۔ آپ کے فرزندوں کی تعداد کے بارے میں تاریخی روایات مختلف ہیں۔ شیخ مفید کا کہنا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کی 37 اولادیں، جن میں 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں شامل ہیں۔ نمبر 1 علی بن موسیٰ رضا، نمبر 2 ابراہیم، نمبر 3 عباس، نمبر 4 قاسم۔ ان سب کی والدہ ام ولد نجمہ خاتون تھیں۔ نمبر 5 اسماعیل، نمبر 6 جعفر، نمبر 7 ہارون، نمبر 8 حسین۔ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ نمبر 9 احمد، نمبر 10 محمد، نمبر 11 حمزہ، جن کی والدہ ام ولد تھیں۔ نمبر 12 عبداللہ، نمبر 13 اسحاق، نمبر 14 عبید اللہ، نمبر 15 زید، نمبر 16 حسن، نمبر 17 فضل، نمبر 18 سلمان۔ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ نمبر 19 فاطمہ کبریٰ، نمبر 20 فاطمہ صغریٰ، نمبر 21 رقیہ، نمبر 22 حکیمہ، نمبر 23 ام ابیہا، نمبر 24 رقیہ صغریٰ، نمبر 25 کلثوم، نمبر 26 ام جعفر، نمبر 27 لبابہ، نمبر 28 زینب، نمبر 29 خدیجہ، نمبر 30 علیہ، نمبر 31 آمنہ، نمبر 32 حسنہ، نمبر 33 بریحہ، نمبر 34 عائشہ، نمبر 35 ام سلمہ، نمبر 36 میمونہ۔
نمبر 37 کلثوم ان سب کی والدہ بھی ولد ہیں۔ علی بن موسیٰ اعظم و افضل اولاد ہیں جن کا مدفن مشہد مقدس میں ہے۔ احمد بن موسیٰ معروف با شاہ چراغ کا مدفن شیراز میں ہے۔ حسین بن موسیٰ شیراز میں مدفن ہے۔ محمد بن موسیٰ شیراز میں مدفون ہے۔ حمزہ بن موسیٰ تہران کے نوائی شہر رے میں مدفون ہے۔ فضل بن موسیٰ ساوا کے نوائی گاؤں آوا میں مدفون ہے۔ سلمان بن موسیٰ ساوا سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر آوا نامی بستی میں مدفن ہے۔ ہارون بن موسیٰ ساوا میں مدفون ہے۔ اسحاق بن موسیٰ ساوا میں مدفون ہے۔ عبداللہ بن موسیٰ ساوا شہر کے نوائی علاقے قراچا کے گاؤں اوجان میں مدفون ہے۔ قاسم بن موسیٰ عراقی صوبہ بابل کے شہر حلہ میں مدفون ہے۔ آپ کی مشہور ترین بیٹی فاطمہ معصومہ ہیں جو مقدس شہر قم میں مدفون ہے۔ ایران اور دنیا کے دیگر کئی ممالک میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد موسوی سادات موجود ہیں، جبکہ آپ کے فرزند امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی اولاد رضوی سادات کے نام سے مشہور ہیں۔ اسیری اور قید خانہ۔ امام کاظم علیہ السلام کی گرفتاری کے اسباب میں مختلف قسم کے اقوال نقل ہوئے جس سے اہل تشیعوں کے درمیان امام کے مرتبے اور مقام و منزلت کی عکاسی ہوتی ہے۔ چنانچہ مورخین نے بیان کیا کہ عباسی دربار کے وزیر یحییٰ برمکی یا پھر امام کے ایک بھائی نے عباسی بادشاہ ہارون عباسی کے پاس چغل خوری اور بہتان تراشی کی تھی۔ ہارون نے امام کو 2 مرتبہ قید کیا، لیکن تاریخ پہلی مدت قید کے بارے میں خاموش رہی ہے، جبکہ دوسری مدت قید سن 179 سے 183 ہجری تک ثبت کی گئی ہے، جو امام کی شہادت پر تمام ہوئی۔ ہارون نے سن 179 میں امام کو مدینے سے گرفتار کیا۔ امام 7 ذی الحجہ الحرام کو بصرہ میں عیسیٰ بن جعفر کے قید خانے میں قید کیے گئے، جہاں سے آپ کو بغداد میں فضل بن ربی کی زندان میں منتقل کیا گیا۔ فضل بن یحییٰ کی زندان اور سندھی بن عاشق کی زندان وہ قید خانے تھے جن میں امام نے اپنی عمر کے آخری لمحات تک اسیری کی زندگی گزاری۔ شہادت کی کیفیت۔ امام کاظم 25 رجب سن 183 ہجری کو بغداد میں واقع سندھی بن شاہق کی زندان میں شہید کیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد سندھی نے حکم دیا کہ آپ کا جسم بے جان بغداد کے پل پر رکھ دیا جائے اور اعلان کیا جائے کہ آپ طبعی موت پر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آپ کی شہادت کے متعلق بیشتر تاریخ نگار معصومیت کے قائل ہیں اور یحییٰ بن خالد اور سندھی بن شاہق آپ کے قاتلوں کے طور پر جانے گئے ہیں، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ آپ کو ایک بچھونے میں لپیٹ دیا گیا جس کی وجہ سے آپ کا دم گھٹ گیا اور شہید ہو گئے ہیں، اور بعض دیگر نے لکھا کہ ہارون کے حکم پر پگھلا ہوا سیسہ امام کے گلے میں انڈیل دیا گیا۔ تاہم مشہور ترین قول جو تواتر کی حد تک پہنچ گیا ہے یہی ہے کہ یحییٰ برمکی نے ہارون کے حکم پر سندھی بن شاہق کے ذریعے زہر آلود کھجوروں کے ذریعے امام کو شہید کروایا۔ روایت میں ہے ہارون نے شیعان آل رسول کا مرکز متزلزل کرنے، اپنے اقتدار کو طول دینے اور حکومت کے استحکام کی غرض سے آپ کی شہادت کا حکم جاری کیا، اور یہودی سندھی بن شاہق نے 10 زہریلی کھجوریں امام کو کھلا دیں اور کہا مزید تناول کریں، تو امام نے فرمایا تیرے لیے یہی کافی، اور تجھے جو کام سونپا گیا تھا اس میں تو اپنے مقصد تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد سندھی نے چند قاضیوں اور بظاہر عادل افراد کو حاضر کیا تاکہ ان سے گواہی دلوا سکے کہ امام بالکل صحیح و سالم ہے۔ امام کاظم نے سندھی کی سازش کو بھانپتے ہوئے درباری گواہوں سے کہا، گواہی دو کہ مجھے 3 دن قبل مسموم کیا گیا ہے، اور اگرچہ میں بظاہر تندرست ہوں مگر بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ راوی کہتا ہے کہ امام اسی دن اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ مدفن اور زیارت کا ثواب۔ شیعوں کو امام کی شہادت کی اطلاع ملی تو انہوں نے آپ کا جنازہ اٹھایا اور عقیدت و احترام کے ساتھ قبرستان قریش میں سپرد خاک کیا، جہاں آپ کا حرم مطہر آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔
امام رضا علیہ السلام نے امام کاظم علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے بغداد میں میرے والد امام کاظم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی، گویا اس نے رسول خدا اور امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کی ہے، سوائے اس کے کہ رسول خدا اور امیر المومنین کی اپنی خاص فضیلت ہے۔ نیز حسن بن وشیع کہتے ہیں، میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، کیا امام ابو الحسن امام کاظم کی قبر کی زیارت کا ثواب زیارت قبر حسین علیہ السلام کے برابر ہے؟ فرمایا ہاں۔ خطیب بغدادی کا کلام۔ خطیب بغدادی نے اپنے وقت کے حنبلی شیخ حسن بن ابراہیم ابو علی خلال سے نقل کیا کہ مجھے کبھی بھی کوئی دشوار مسئلہ پیش نہیں آیا مگر یہ کہ میں قبر موسیٰ بن جعفر پر حاضر ہوا اور ان سے متوسل ہوا اور وہ مسئلہ خداوند متعال نے میرے لیے آسان بنا دیا ہے۔ امامت۔ آپ نے اپنے والد ماجد امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد سن 148 ہجری میں امامت کا عہدہ سنبھالا اور آپ کی امامت 35 برس کے عرصے پر محیط ہے۔ اگرچہ امام صادق علیہ السلام نے عباسی خلیفہ منصور عباسی کی سازش ناکام بنانے کے لیے 5 افراد کی جانشینی کا اعلان کیا تھا جس میں منصور عباسی بھی شامل تھا، تاہم حقیقی شیعہ نے آل رسول نے آپ کی امامت کو تسلیم کیا۔ دلائل امامت۔ بعض فقہا اور امام صادق علیہ السلام کے باعتماد اصحاب نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے اعلان و تائید کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام کے اقوال نقل کیے ہیں، جن میں مفضل بن عمر جعفری، معاذ بن کثیر، عبد الرحمن بن حجاج، فیض بن مختار، یعقوب سراج، سلمان بن خالد اور صفوان جمال شامل ہیں۔ ایک روایت میں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، خداوند متعال نے مجھے ایسا فرزند عطا کیا جو اس کی مخلوقات میں سب سے بہتر ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث کے ضمن میں فرمایا، میری پسند یہ تھی کہ اس موسیٰ کاظم کے سوا میرا کوئی فرزند نہ ہوتا تاکہ کوئی اس سے میری محبت میں شریک نہ ہوتا۔ امام صادق علیہ السلام کے فرزند علی بن جعفر نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے خاص اصحاب سے اپنے بیٹے موسیٰ کے متعلق یوں سفارش کی، وہ میرا افضل ترین فرزند ہے اور یہ وہ ہے جو میرے بعد میری جگہ لے گا اور میرے بعد مخلوق خدا پر اللہ کی حجت ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث منقول ہیں جن میں 12 ائمہ شیعہ کے اسماء گرامی ذکر ہوئے ہیں اور یہ احادیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سمیت تمام ائمہ کی امامت، خلافت اور ولایت کی تائید کرتی ہیں۔ ہم عصر خلفاء۔ امام کاظم کے دوران خلافت میں درج ذیل خلفاء عباسی خلفاء رہے ہیں۔ منصور دوانکی سن 136 سے 158 ہجری تک، مہدی 158 سے 169 ہجری تک، ہادی 169 سے 170 ہجری تک، ہارون رشید 170 سے 193 ہجری تک۔ شیعہ گروہ بندی۔ پیروان اہل بیت میں سے بعض شیعہ امام صادق علیہ السلام کی حیات میں ہی آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر کی امامت کے قائل تھے۔ اسماعیل کا انتقال ہوا تو ان کی موت کا یقین نہیں کیا اور انہیں پھر بھی امام سمجھتے رہے۔ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان میں سے بعض نے اسماعیل کی حیات سے مایوس ہو کر ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل کو امام سمجھا اور اسماعیلیہ کہلائے۔ بعض دوسرے امام صادق کی شہادت کے بعد عبداللہ افتح کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی پیروی اور فتیہ کہلائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کے دوسرے فرقوں میں ناوس نامی شخص کے پیروکاروں کا فرقہ ناویسیہ اور آپ کے بھائی محمد بن جعفر دہاج کی امامت کا قائل فرقہ شامل ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی امام رضا علیہ السلام کی امامت پر اعتقاد نہ رکھنے والے افراد نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پر توقف کیا اور آپ کو مہدی اور قائم قرار دیا اور واقفیہ کہلائے۔ مہدیویت اور قائمیت کے تفکر کی جڑیں بنیادی شیعہ اصولوں میں پیوست ہیں اور اس کا سرچشمہ خاندان رسالت سے منقولہ احادیث کی ہے، جن کی بنا پر خاندان رسالت کا ایک فرد قائم اور مہدی کے عنوان سے قیام کر کے دنیا کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنائے گا۔
غالیوں کی سرگرمیاں۔ امام کاظم کے دور امامت میں غالیوں نے بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اس دور میں فرقہ بشیریہ بنا جو بعد میں محمد بن بشیر سے منسوب تھا، اور یہ شخص امام موسیٰ بن جعفر کے اصحاب میں تھا۔ وہ امام کی زندگی میں امام پر جھوٹ اور افترا پردازی کرتا تھا۔ امام کاظم محمد بن بشیر کو نجس سمجھتے اور اس پر لعنت کرتے تھے۔ شیعہ تحریکیں۔ بنی عباس کے خلاف اٹھنے والی تحریکوں میں ایک شہید فخر کے عنوان سے مشہور قیام حسین بن علی بن حسن بن علی بن ابی طالب کا قیام ہے، جن کی تحریک ناکام ہوئی۔ گو کہ اس قیام کا حکم امام نے نہیں دیا تھا، لیکن آپ اس تحریک کی تشکیل سے باخبر تھے اور حسین بن علی کے ساتھ رابطے میں تھے۔ امام کی طرف سے جہاد میں استقامت کی تلقین اور حسین بن علی کی شہادت کی خبر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ امام اس قیام سے آگاہی رکھتے تھے۔ دیگر علوی تحریکوں میں یحییٰ بن عبداللہ اور ادریس بن عبداللہ کی تحریکوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ علمی خدمات۔ امام کاظم علیہ السلام سے روایات، مناظرات اور گفتگویں شیعہ کتب میں مذکور ہیں۔ شیعہ منابع میں اکثر امام کاظم علیہ السلام سے احادیث منقول ہیں، جن میں سے اکثر تعداد کلامی جیسے توحید، بدع اور ایمان، نیز اخلاق کے عنوان سے منقول ہیں۔ اسی طرح جوشن صغیر جیسی مناجات اسی امام سے مذکور ہیں۔ ان سے منقول روایات کی اسناد میں الکاظم، ابی الحسن الاول، ابی الحسن المازی، العالم والعبد الصالح سے امام کو یاد کیا گیا ہے۔ عزیز اللہ اتاردی نے 3134 احادیث امام کاظم علیہ السلام سے اکٹھی کی ہیں، جنہیں مسند الامام الکاظم کے نام سے اکٹھا کیا گیا۔ اہل سنت عالم دین ابو عمران مروزی نے مسند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عنوان سے بعض احادیث ذکر کی ہیں۔ عقل کے بارے میں امام سے منسوب ایک رسالہ لکھا گیا جس میں حشام بن حکم کو خطاب کیا گیا ہے۔ فتح بن عبداللہ کے سوالات کے جواب میں ایک رسالہ توحید کے نام سے امام کے حوالے سے مذکور ہے۔ علی بن یقطین نے بھی امام موسیٰ بن جعفر سے مسائل دریافت کیے، جو مسائل عین ابن الحسن موسیٰ بن جعفر کی صورت میں انہوں نے لکھے۔ مناظرے اور مکالمے۔ امام کاظم علیہ السلام کے مناظرات اور گفتگو مختلف کتب میں مذکور ہیں، جن میں سے بعض خلفائے بنی عباس، یہودی دانشمندوں، مسیحیوں، ابو حنیفہ اور دیگر ان سے منقول ہے۔ باقر شریف قرشی نے تقریباً 8 مناظرے اور گفتگو مناظرے کے عنوان کے تحت ذکر کی ہیں۔ امام کاظم نے مہدی عباسی کے ساتھ فدق اور قرآن میں حرمت خمر کے متعلق گفتگو کی۔ امام نے ہارون عباسی سے مناظرہ کیا، جبکہ وہ اپنے آپ کو پیغمبر سے منسوب کر کے اپنے آپ کو پیغمبر کا رشتہ دار سمجھتا تھا۔ امام کاظم نے اس کے سامنے اس کی نسبت اپنی رشتہ داری کو رسول اکرم سے زیادہ نزدیک ہونے کو بیان کیا ہے۔ موسیٰ بن جعفر نے دیگر ادیان کے علماء سے بھی مناظرے کیے، جو عام طور پر سوال و جواب کی صورت میں تھے، جس کے نتیجے میں وہ علماء مسلمان ہو گئے۔ ابو حنیفہ۔ روایت کے مطابق ابو حنیفہ نے کسی مسئلے کے استفسار کی خاطر امام صادق علیہ السلام سے ملاقات کی، لیکن امام صادق سے پہلے اس کی نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر پڑی، جن کا سن 5 سال تھا، تو اس نے ان سے سوال کیا، گناہ خدا سے صادر ہوتا ہے یا بندے سے ہے؟ امام کاظم علیہ السلام نے جواب میں کہا، گناہ یا تو خدا کی طرف سے صادر ہوتا ہے اور اس میں بندے کی کسی قسم کی کوئی دخالت نہیں ہے، پس اس صورت میں بندے کی جانب سے اس میں کسی قسم کی دخالت نہ ہونے کی بنا پر خدا اسے مجازات نہیں کرے گا، یا اس گناہ میں خدا اور بندہ دونوں شریک ہیں۔ اس صورت میں خدا انسان کی نسبت قوی تر ہے، اور قوی کی موجودگی میں قوی کو حق حاصل نہیں کہ صرف اپنے ضعیف شریک کو سزا دے، یا گناہ بندے کی جانب سے اور خدا کا اس میں کسی قسم کا دخل نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر خدا چاہے تو اسے سزا دے یا اسے بخش دے۔ خدا وہ ذات ہے جس سے ہر حال میں مدد لی جاتی ہے۔ ابو حنیفہ نے یہ جواب سن کر کہا کہ میرے لیے یہ جواب کافی ہے، اور امام صادق علیہ السلام کے گھر سے چلے گئے۔ بریحہ۔ شیخ صدوق اور دیگر حشام بن حکم سے منقول روایت کے مطابق مسیحی علماء میں سے بریحہ ایک گروہ کے ہمراہ حشام کے پاس آیا اور اس نے مناظرہ کیا۔ حشام نے کامیابی حاصل کی، پھر وہ سب
امام صادق سے ملاقات کرنے کے لیے عراق سے مدینہ آئے۔ امام صادق علیہ السلام کے گھر داخل ہوتے ہوئے ان کی ملاقات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہوئی۔ بعض روایت کے مطابق حشام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے واقعات بیان کیا اور ان عیسائیوں کی امام سے گفتگو ہوئی کیے، جس کے بعد بریہ اور اس کی بیوی مسلمان ہو کر امام کی خدمت گار ہو گئے۔ حشام نے ان کی بات چیت اور مسلمان ہونے کا واقعہ امام صادق علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو امام صادق علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی: جو ایک نسل ہے جن کے بعض سے ہیں، یہ اولاد ہیں ایک دوسرے کی، اور خدا بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ ہارون عباسی: ہارون پیغمبر کی قبر کے پاس آیا اور حاضرین کے سامنے رسول خدا سے اپنی رشتہ داری ظاہر کرنے کی خاطر میرے چچا کے بیٹے کہہ کر رسول اللہ کو خطاب کیا۔ امام کاظم علیہ السلام وہاں موجود تھے، آپ نے میرے بابا کہہ کر رسول خدا کو خطاب کیا۔ ایک روایت کی بنا پر ہارون نے امام سے کہا، لوگوں کو کیوں اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ وہ تمہیں پیغمبر کی نسبت دیں، یا تم تو رسول اللہ کے بیٹوں میں سے نہیں بلکہ علی کے فرزندوں میں سے ہو؟ امام نے اسے جواب دیا، اے خلیفہ، اگر پیغمبر زندہ ہو جائیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ طلب کریں تو تم انہیں رشتہ دو گے؟ ہارون نے جواب دیا، کیوں نہیں، بلکہ میں عرب پر اس بات کی وجہ سے فخر و مباحت کروں گا۔ امام کاظم نے جواب دیا، لیکن پیغمبر کسی بھی حالت میں مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگیں گے کیونکہ وہ میرے نانا ہیں۔ سیرت: امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدا سے ارتباط لوگوں اور حاکمان وقت کے روبرو ہونے کی روشیں مختلف تھیں۔ خدا سے ارتباط کی روش کو سیرت عبادی، حاکمان وقت اور لوگوں سے ارتباط کی روش کو سیاسی اور اخلاقی روش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عبادی سیرت: شیعہ و سنی منابع کے مطابق امام کاظم بہت زیادہ اہل عبادت تھے، اسی وجہ سے ان کے لیے عبد الصالح استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض روایات کی بنا پر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس قدر زیادہ عبادت کرتے تھے کہ زندانوں کے نگہبان بھی اس کے تحت تاثیر آ جاتے۔ شیخ مفید موسیٰ بن جعفر کو اپنے زمانے کے عابد ترین افراد میں سے شمار کرتے ہیں۔ ان کے بقول گریے کی کثرت کی وجہ سے آپ کی ریش تر ہو جاتی، وہ دعا کی بہت زیادہ تکرار کرتے تھے اور سجدے میں دعا کی بہت زیادہ تکرار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہارون کے حکم سے جب زندان تبدیل کیا جاتا تو اس پر خدا کا شکر بجا لاتے کہ عبادت کی جب زندان تبدیل کیا جاتا تو اس پر خدا کا شکر بجا لاتے کہ خدا کی عبادت کے لیے پہلے سے زیادہ فرصت مہیا کی ہے، اور کہتے خدایا میں تجھ سے عبادت کی فرصت کی دعا کرتا تھا تو تو نے مجھے اس کی فرصت نصیب فرمائی، پس میں تیرا شکر گزار ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عبادی سیرت کے بعد اب ہم اس کتاب کے پارٹ نمبر 8 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 9 میں امام کی اخلاقی سیرت کا تذکرہ کیا جائے گا۔